السلام علیکم ناظرین. برطانیہ میں امیگریشن کے معاملے پر ایک اور سخت قدم اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ قدم ایسا ہے جس نے باقاعدہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی چونکا دیا ہے کہ بھائی یہ کیا کر دیا انہوں نے. ہاں، البتہ اسمگلنگ مافیا جو ہے اس کو تھوڑی سی خطرے کی گھنٹی اس میں ضرور محسوس ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کوئی اگر غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے صرف گرفتار نہیں، اگر گرفتار نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کا موبائل فون ضبط کیا جا سکے گا. صرف فون ہی نہیں بلکہ افسران کو آج سے یہ 6 جنوری سے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کوٹ اتروائیں، جیبیں جیکٹ جو بھی پہنا ہوا جیبیں چیک کریں، حتیٰ کہ منہ چیک کریں کہ کہیں کوئی سم کارڈ تو چھپایا نہیں گیا. یہ نیا اختیار جو ہے، یہ جو سینٹر ہے ہوم آفس کا جہاں پر اسکریننگ پروسیسنگ کی جاتی ہے امیگریشن وغیرہ کی، وہاں پر آلریڈی یہ مشینیں جو ہیں یہ لگی ہوئی ہیں اور وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوگا. اس کی جو تفصیل ناظرین بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس میں تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو اب بتا دیتا ہوں. پچھلے سال 41,000 یعنی 2025 کا جو سال ختم ہوا ہے، 41,700 کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چھوٹی بوٹس کے ذریعے سے داخل ہوئے ہیں برطانیہ میں، یورپ کے ذریعے سے. اور پچھلے سال سے 2024 سے یہ 5,000 کی تعداد زیادہ بتائی جا رہی ہے، اور اسی کا شور پڑتا ہے برطانیہ میں جب بھی یہ جو اللیگل امیگرینٹس، بوٹ کراسنگ، یعنی یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ امیگرینٹس پر جو ہے یا جو قوانین ہیں ہوم آفس کے وہ ٹائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اصل موجد یہ وجہ ہے جو یہاں سے اس طریقے سے لوگ آتے ہیں. اب ان کے خلاف جو ہے اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ان کو روکا جائے، چونکہ 2025 سے تو یہ نئی گورنمنٹ ہے اور سخت ترین اقدامات کے باوجود 41,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ برطانیہ میں داخل ہو چکے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں کو پکڑا جائے جو ان کو بھیج رہے ہیں. اب ان کو پکڑنے کا ایک اور جو 2-3 طریقے اور اس میں واضح کیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا اس پہ فون پہ آ جائیں کہ یہ کہا گیا جی کہ لوگوں کے جیسے ہی وہ انگلش چینل یعنی انگلینڈ کے چینل میں داخل ہوں بوٹ کے ذریعے سے، تو ان کے فون جیسے ہی وہ سرنڈر کرتے ہیں آتے ہی کہ جی ہم آ گئے ہیں بس پھڑ لو، وہ جیسے ہی آئے اس کا فون ضبط کر لو. اگر تو فون اس کے پاس ہے، اگر نہیں دیتا تو اس کی جیکٹ کپڑے جو ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اختیار دے دیا گیا، قانون بنا دیا گیا ہے. یعنی اختیار دینے سے مطلب ہے کہ یہ قانون جو ہے لاگو ہو چکا ہے. اچھا، جب اس سے وہ جو ہے اگر نہیں نکلا تو سم کارڈ جو ہے وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور یہ وہ بیسیکلی فونز ہیں جن کا رابطہ ہوتا ہے ان کہہ رہے ہیں کہ جی جو انسانی اسمگلرز کے ساتھ جو ان کو بک کر کے یہاں تک بھیجتے ہیں. اب چاہے وہ آپ یہ سوچیں کہ چاہے وہ ہو صرف بوٹ والا، یا جس تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تھرڈ کنٹری سے وہ بیچ میں جو پیچ ہے وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں کن کے ساتھ رابطہ رہا، یا وہ شخص جن کا پیچھے کسی کے ساتھ رابطہ تھا جو وہاں سے بک کر کے آئے ہیں. یعنی آپ کے ہوم کنٹری پاکستان، انڈیا، افریقہ، جہاں بھی وہ شخص یا وہ سسٹم جس نے آپ کو بک کیا، آپ کو ترغیب دی، یہاں تک کہ وہ دوست جو مشورے دیتے ہیں کہ میں انج آیا سی تو بھی آ جا، بڑا آسان طریقہ ہے، میں تینوں سارا بک کر کے دینا، میں بندے نال تینوں ملانا، وہ بھی پکڑے جائیں گے. بہت خطرناک بات ہے، اس کو اتنا ایزی نہ لیں. اس میں ہم وہ اکثر واٹس ایپ گروپوں میں نا ڈال دیتے ہیں بھائی جی میں تو انج آیا سی تسی بھی آؤ گے نا تہاڈا بھی کم سنور جانا. اب وہ دھرے جائیں گے. جب فون ضبط ہو جائے گا تو ہر اس شخص کا رابطہ سامنے آئے گا جس نے کبھی نہ کبھی آپ کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ بھائی اے والا ایس روٹ تو آ جائیں، یا فلانی جگہ تو تینوں ووٹ مل جائے گی، یا وہاں سے تمہیں کشتی مل جائے گی، وہاں یہ کشتی والا ہے یہ لے کے آتا ہے، یہ اس طریقے سے لے کے آتا ہے، یا یہ ٹرالی والا ہے یہ اس طرح لے کے آتا ہے. جس نے کبھی مخلصانہ جسے کہتے ہیں نا کہ مشورہ دیا ہوگا کہ بھائی ایسے نہیں ایسے آ جاؤ، وہ بھی دھر لیا جائے گا. یہ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ فون ضبط کرنے کا مطلب کیا ہے. ایون اس کو تو چھوڑیں کہ باہر کی ملکوں سے کس نے مشورہ دیا تھا، اگر کسی نے یو کے میں بیٹھ کر بھی یہ مشورہ دیا کہ میں تو ایسے آیا تھا تم بھی ایسے آ جاؤ، وہ بھی دھر لیا جائے گا. یہ میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ کارروائی بہت تیزی سے یہاں یو کے میں ہونے والی ہے. اچھا، اس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے میپ ڈاؤن لوڈ کیا ہو اپنے موبائل فون پر، یا بوٹنگ کا جو ہوتا نا وہ ڈنکی کا سامان خریدا ہو وہاں سے تھرڈ کسی درمیان سے کسی ملک سے،
اور فون میں اس کا سارا وہ نکل آئے کہ جی فلاں جگہ سے سامان خرید رہے تھے یہ وہ، وہاں تک یہ لوگ جائیں گے۔ دیکھیں یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ اسے بڑا لائٹ لے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہوم آفس کے جتنے بھی سخت قوانین بن رہے ہیں نا، اس کا اصل جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ یہ بورڈ کراسنگ کے ذریعے آنے والے لوگ ہیں۔ یہ ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، یہاں کی عوام کو اصل غصہ جو ہے وہ ان پر ہے اور انلیگل امیگرنٹس پر۔ اچھا، اب اس قانون کی ایک اور پہلو بھی سامنے لے لیجیے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کون کون رگڑا جائے گا۔ اب اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیں کہ جو بھی ان کی نظر میں یہاں پر بھی یو کے میں بھی جو پہنچ چکا ہے، اسائلم پہ جا چکا ہے، اسائلم مطلب اس کا بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا لیکن وہ غائب ہو گیا بیچ میں سے اور کسی وقت پکڑا گیا، تو یہ اس کا بھی یعنی کسی کا بھی موبائل جو ہے اب یہ دھر سکتے ہیں بنا گرفتار کیے۔ گرفتاری ضروری نہیں ہوگی، کوئی کیس ہونا ضروری نہیں ہوگا آپ کے اوپر، کوئی کرمنل آپ کے اوپر چارج ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان کو شک پڑ گیا یہ اس ملک میں ایلیگل ہے، آپ کا فون ضبط ہو جائے گا۔ اب اس فون سے ہوگا کیا کہ آپ کا جس سے رابطہ رہا، جدھر آپ رہے، کسی مالک مکان، کسی کرایہ دار، کسی دوست، جس کو بھی آپ نے رابطہ رکھا، سب بیچ میں رگڑے جائیں گے۔ یہ کو بہت مطلب ہم اسے بڑا لائٹ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ اتنا لائٹ ہے نہیں، یہ کافی سنگین جو ہے نا فون ضبط کرنے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس سے جتنا بچیں لوگوں کو، اگر کہیں مخلصانہ مشورہ بھی کبھی کسی وقت دے دیا ہو تو اس سے بھی باز رہیں۔ یہ سختیاں بہت زیادہ ہونے جا رہی ہیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔